Mubarak for you, it's my prayer. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے دعا کی یا اللہ میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں مؤذن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی اور اس حال میں دیکھا کہ نہایت ہی شاندار حالت میں ہے. میں نے پوچھا ابو صالح ذرا مجھے اپنے یہاں کے حالات تو بتاؤ. اس پر وہ کہنے لگے اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں برباد ہو گیا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. 4 اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں
اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بلائیاں حاصل ہوں گی۔ وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور شخصیت گزرے اپنے دور کے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور ایک دور آپ پر ایسا گزرا ہے کہ کسی کے غلام رہیں گے۔ چونکہ یہ حکمت بھری باتیں کرتے تھے اور بہت نیک پرہیزگار تھے، اس لیے ان کا آقا ان پر بڑا مہربان تھا۔ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو دوسرے غلام ان سے حسد کرتے تھے، اور ان کی یہ کوشش رہتی کہ کسی طرح بھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی نظر سے گر جائے۔ ایک دن آقا نے سارے غلاموں کو شاہی باغ میں بھیجا اور کہا کہ باغ سے پھل توڑ کر لیا۔ سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام غلام شاہی باغ میں گئے اور طرح طرح کے پھل توڑ کر خود ہی کھانے لگے۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حرکت سے روکا، لیکن وہ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق میوے توڑ توڑ کر کھاتے رہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی کڑنے لگے۔ پھر وہ غلام سارے مل کر آقا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کا چہیتا لقمان بڑا پیٹو اور خائن یعنی خیانت کرنے والا ہے، ہم آپ کے حکم کے مطابق باغ میں سے آپ کے لیے پھل لینے گئے، مگر ہم نے جتنے پھل توڑے تو یہ لقمان جو ہے اس نے خود ہی کھانے شروع کر دیے، سارے کھا گئے اور ایک پھل بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ آقا کو غصہ آیا، اس نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا، تو جو ہی سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آقا نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، یہ کیا تم نے میرا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے؟ دیکھو یہ سارے غلام مل کر تو جھوٹ نہیں بول سکتے، بتاؤ کیوں سارے پھل کھا لیے؟ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا تھے۔ یا حکیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دواؤں والے حکیم تھے، دوا خانے کے حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر، حکمت کی باتیں کرتے، دانا بہت تھے، یہ نبی نہیں تھے مگر دانا ہی بہت تھے ان میں، تو الحمدللہ بڑے عقل مند تھے یہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا انشاءاللہ ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پھل کس نے کھائے، مہربانی کیجئے ایک دیگ میں پانی ڈال کر اس میں لہسن ڈالیے اور پھر آگ پر اس پانی کو ابالیے، اور اس کے بعد مجھے اور ان سب غلاموں کو 1 گھنٹہ پر دوڑائیے جب تک کہ سب آ جائیں۔ تو یہ لہسن میں ابلا ہوا پانی 1 گلاس ہم سب کو پلا دیجیے، تو اس کے پینے سے سب کو قے ہوگی، تو جس نے جو پھل کھائے ہوئے قے کے ذریعے وہ نکل آئیں گے، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ جو یہ حکمت کی بات سنی تو اب غلاموں کے دپاؤں تلے زمین نکل گئی، آپ تو گئے کام سے، لیکن بول نہیں سکتے تھے کہ بولیں گے تو بالکل ننگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ آقا کو حضرت لقمان پر یوں مان تو تھا کہ ہیں بہت ذہین اور عقل مند، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات صحیح ہے، کہ اب پتا چل جائے گا کس نے پھل کھائے۔ چنانچہ آقا نے ایسا ہی کیا، دیگ میں پانی اور لہسن ڈال کر اسے خوب ابالا اور غلاموں کو حضرت لقمان سمیت سب کو دوڑایا، دوڑ کے جب تھک کر چور ہو گئے اور پلٹ کر آئے تو پہلے تو وہ گرم پانی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور ان کو قے ہو گئی، تو صرف پانی نکلا، کچھ کھایا نہیں تھا جو نکلتا۔ اب دوسرے غلاموں نے وہی گرم پانی جب پیا تو سب کو قے ہونی شروع ہو گئی، تو آقا دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیلے قے میں اگل رہا ہے، کسی کے اندر سے آلو بخارا نکل رہا ہے، کوئی انگور پھونک رہا ہے، تو موسمبیاں تو مطلب آڑو، تو جس نے جو کھایا تھا وہ سب قے کے ذریعے باہر آنا شروع ہوا، اور سارے کے سارے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے
اور حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو یہ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی. اگر آج بھی ہمیں حکمتیں آ جائیں نا کہ کہاں کیا بولنا چاہیے، کہاں کیا کرنا چاہیے، سوچنا ذرا سیکھ لیں اور جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر ہم قدم اٹھائیں، اس کے انجام پر غور کر لیں تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں نا وہ غلام کتنے احمق تھے، جب جانتے تھے کہ یہ بہت چالاک ہیں، ہوشیار ہیں، ہماری یہ چلنے نہیں دیتے، تو پھر بھی انہوں نے حماقت کی اور پکڑے گئے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی کیسی کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سارے ایک طرف تھے اور یہ اکیلے تھے، لیکن سب کو پکڑا دیا. اور ان کی حکمت کی بدولت یہ چور اور خائن کہنے والے خود ہی چور اور خائن ثابت ہو گئے. تو اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ گویا قیامت کے روز بھی کچھ اسی طرح کے نظارے ہوں گے کہ جتنے چور اور خائن ہوں گے تو بڑی صفائی سے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، خیانتیں کی، لوگوں کا مال دبا لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا. جیسے عموماً مالدار جو ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی پر قبضہ کر لیتے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے کمائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مال لے کر ان کے پیسے نہیں دیتے، دبا لیتے ہیں، کسی کو بھلا دیتے ہیں. اس طرح کی مطلب انہیں کہ ترکیبوں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالدار بنتے ہیں، ایجنسی کھول لیتے ہیں تو پھر وہ سب سے پیسے لیتے ہیں، ٹریول ایجنٹ بنتے ہیں. آؤ تم کو امریکہ کا ویزا دلوں گا، اچھا جرمنی کا چاہیے، چلو یہ بھی دلا دوں گا، اچھا تم کو عرب شریف مدینہ کا، سبحان اللہ، مدینہ کا ویزا یوں دلا دوں گا. تو یہ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. پھر وہ قوم روتی ہوئی آتی ہے، میرے پاس آتے رہتے کہ ایجنٹ پیسے لے کر بھاگ گئے. وہ ایجنسی کھولتے ٹریول ایجنٹ اور سب سے پیسے لیتے ہیں، تم کو یہ ویزے لگوا دوں گا، تم کو یہ ویزے لگوا دوں گا، اور یہ سب کے ویزے لگوا کر بھاگ جاتا ہے. پیسے لے کر لاکھوں کروڑ روپے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ واقعات ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن تو پیش ہوں گے، سب قیامت کے دن پیش ہوں گے. تو جب حکمت خالق لم یزل کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی سمجھو ان کو بھی قے آئے گی کہ اب دنیا میں جنہوں نے حرام کی کوٹھیاں اور بنگلے بنائے تھے وہ قے میں کوٹھیاں اور بنگلے نکالیں گے. کوئی رنگ برنگی اور چمکیلی کاریں نکالیں گے، حرام کے پیسوں سے کاریں جمع کی تھی. کسی کے اندر سے پرائی دولت اور نوٹیں نکل رہی ہیں، تو جس نے دغا دے کر کسی کے فرنیچر کو دبایا تو وہ قے کر رہا ہے. تو طرح طرح کے ناجائز مال جنہوں نے ہڑپ کیے ہیں وہ اسی طرح کا ناجائز مال گویا اپنے پیٹ سے اگل رہے ہوں گے اور اس طرح وہ پکڑے جائیں گے. چنانچہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی حکایت کے تحت، حکمت لقمہ چنی کارے نمود پس باشد حکمت رب ودود عز و جل. یعنی لقمان کی حکمت نے، تدبیر نے یہ کام کیا کہ سب کو پکڑا دیا. تو رب ودود جل جلالہ کی حکمت کیسی ہوگی اور اس کی حکمت سے کون بچ کر جائے گا. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ آج ہی اس طرح کی خیانتوں اور بدعنوانیوں سے سچی توبہ کر لی جائے اور اپنا معدہ صاف کر لیا جائے تاکہ کل قیامت میں رسوائی کی قید سے حفاظت ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ان غلاموں نے پھل خود کھا لیے تھے اور نام لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیا تھا، اسی طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خود چوری کر لیتے ہیں، مال کھا لیتے ہیں اور کسی بے گناہ کو پکڑا دیتے ہیں. یہ تو عام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ڈکیتیاں اور چوریاں جو ہوتی ہیں تو ڈاکو اصل تو پھرتے ہوتے ہیں، اسی طرح اصل قاتل تو ہمارے یہاں پکڑا ہی بہت کم جاتا ہے. جتنے بھی لیڈر ہمارے یہاں مارے جاتے ہیں عموماً اس کے قاتل ہم سنتے کہ نہیں پکڑے جاتے. تو پھر اب اخبار میں تو آتا ہے کہ پکڑے گئے، تو اب کسی کو تو پکڑنا ہے.
تو وہ اقبال جرم بھی کرتا ہے، تو مار مار کے سائن کرا لیتے ہیں، ہاں میں نے مارا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ ابھی آپ کو کوئی چیٹی بھرے اور زور سے چیٹی بھرے اور آپ کو بولے کہ تم نے جیب کاٹی ہے کہ نہیں کاٹی، تو آپ بولو گے ہاں چھوڑ دو، میں نے 2 جیبیں کاٹی ہے، ایک کے بدلے 2 بولو گے کہ کسی طرح یہ آپ کی چیٹی جو بھر رہا ہے یہ چھوڑ دو۔ تو اچھے برے سبھی ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر جگہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ مظلوم کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ مظلوم جو ہے نا قیامت میں کامیاب ہے، سچی بات یہ ہے، مظلوم اس بہت فائدے میں رہیں گے کہ ان کو مطلب ظالموں کی نیکیاں ملیں گی، اور اس طرح وہ مطلب ہے کہ ظالموں کی نیکیوں کو لے کر آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس میگھ کی طرح یعنی اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے اور پھر روندن ہو گیا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی، اس کا سنگار اور لوگوں کا شیخیاں مارنا، زیادہ اولاد پر خوش ہونا، بڑی باتیں کرنا، یہ سب آنن فانن ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تو اس بارش کی طرح ہے کہ جو بارش برستی ہے تو وہ خود رو گھاس اگ جاتی ہے اور زمین ہری ہو جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے۔ کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے وہ گھاس، لیکن پھر یہ سوکھ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پھر یہ قدموں تلے روند لی جاتی ہے، روندن ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ تو جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی تو اس کے لیے تو مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور کفار، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے، کہ کفار کی ہی یہ صفت ہے کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کے مال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، مگر کیا کیا جائے، مسلمان جو ہے آج بہت بہک گیا ہے اور بہت زیادہ گناہوں میں پڑ گیا، اور یہ سوچتا نہیں کہ وہ جب قے ہوگی تو سب کچھ نکل آئے گا۔ کبھی یہ قے دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی۔ تو ایک میں آپ کو اخبار کے ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، مجھے ملا تھا، کسی نے دیا تھا، اس آرٹیکل میں ایک واقعہ تھا، اس کو میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح پھر دنیا میں قے ہوتی ہے اور بندہ کس طرح ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے، اسی کی زبانی گویا وہ لکھ رہا ہے کہ میں 8:30 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا، میرے گھر سے اسٹیشن کا فاصلہ بمشکل 10 منٹ کا تھا۔ میں نے خود ہی وہ باکس ٹانگے میں رکھا تاکہ ٹانگے والے کو اس کے وزن کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پھر میں نے اس باکس پر اپنا بیگ رکھا اور ٹانگے میں بیٹھ کر ٹانگیں اس باکس پر پھیلا لی۔ جب میں اسٹیشن پہنچا تو گاڑی آنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے کلی کرنے کے بجائے اپنا سامان خود ہی اٹھایا، اسی لیے کہ وزن کے باعث کلی کو تشویش نہ ہو کہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ ٹرین آئی، میں نے جلدی سے ایک ڈبے میں سامان چڑھایا اور باکس کو دروازے میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں خاصا رش تھا، میرے لیے بیٹھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، مجھے اس گاڑی میں زیادہ دیر سفر بھی نہیں کرنا تھا۔ مشکل سے 2-3 اسٹیشنوں کی تو بات تھی اور کسی بھی اسٹیشن پر موقع دیکھ کر اتر جانا تھا۔ تو یہ موقع مجھے اگلے اسٹیشن پر مل گیا، گاڑی چل پڑی اور میں اس اسٹیشن پر کھڑا رہ گیا۔ میں نے اپنا بیگ باکس پر سے ضرور اٹھا لیا تھا اور باکس کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے دوسری ٹرین مل گئی کہ جدھر سے میں آیا تھا ادھر جانے کے لیے، میں اس میں بیٹھ گیا
اور اپنے شہر کے اسٹیشن پر اتر گیا تو پھر پیدل چل کر گھر واپس آ گیا۔ میرا منصوبہ بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی، لہذا میں پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص جو میرے ساتھ ہی میرے باکس پر بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میں 2-3 اسٹیشن گزر جانے کے باوجود ڈبے میں نہیں پہنچا ہوں، تو اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ 2 اسٹیشنوں کے بعد اس کا اپنا شہر آ رہا تھا۔ اس نے طے کر دیا تھا کہ اگر اس بکس کا مالک واپس ڈبے میں نہ آیا تو وہ اسے اتار لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بکس خاصا بھاری دکھائی دے رہا تھا۔ اس بکس سے ٹھیک ٹھاک مال برآمد ہونے کی اس کو توقع تھی۔ وہ شخص جس کا پیشائی چلتی ٹرینوں سے سامان اٹھانا تھا، اس بکس کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اس بکس میں پڑے مضبوط تالے کو چھو کر دیکھا تھا۔ تالا خاصا بڑا تھا اور آسانی سے ٹوٹنے والا نہ تھا، اس لیے اس کو اور بھی ڈھارس بندی کہ اس میں ضرور قیمتی مال ہے۔ تو وہ شخص اسٹیشن پر میرا بکس لے کر اترا۔ اس شہر میں میری سسرال تھی اتفاق سے، اور وہ بیوقوف شخص رہتا بھی اسی علاقے میں تھا جہاں میری سسرال تھی، اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گھر میں پڑے اوزاروں سے اس بکس کا تالا توڑا۔ اب دھڑکتے دل سے جب اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس بکس میں ایک عورت کی کٹی ہوئی لاش تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے اب تک وہ سامان پہلے بھی چرایا تھا، لیکن ایسا سامان اس نے آج تک نہیں چرایا تھا جس سے لینے کے دینے پڑ جائے۔ ابھی باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ صبح کے آثار نمودار ہوں، وہ رات کے اندھیرے میں اس مصیبت سے نجات پالے، لیکن اس عذاب سے نجات پا لینا اس کے مقدر میں نہ تھا۔ وہ جیسے ہی ایک دروازے پر اس بکس کو رکھ کر بھاگا کہ دوسری طرف سے آتے ہوئے ایک سپاہی نے اسے دبوچ لیا۔ پھر وہ پولیس والا گردن سے پکڑ کر اس بکس کے نزدیک لایا، اور جب اس پولیس والے نے بکس کھولا تو ایک لمحے کو اس کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ اب آپ میری بد نصیبی کا اندازہ لگائیے، بکس کو جس دروازے کے سامنے رکھا، وہ دروازہ معلوم ہے آپ کو کس کا تھا؟ جی، وہ دروازہ میری سسرال کا تھا۔ جس بات کو میں چھپانا چاہ رہا تھا وہ کس طرح آشکار ہوئی؟ کچھ اس طرح آشکار ہوئی کہ اگر اس لاش سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں اس موقع کو کہانی سمجھتا۔ وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ باکس سے اس طرح ٹکڑوں میں لاش کا نکلنا، اور وہ بھی مقتولہ کے گھر کے دروازے سے، شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ادھر میری بیوی مقتولہ کے شہر میں ہنگامہ ہو رہا تھا، اور ادھر میں اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوا رہا تھا۔ میں نے رپورٹ میں لکھوایا تھا کہ میں جب دفتر سے گھر واپس پہنچا تو میری بیوی گھر میں موجود نہ تھی، گھر سے نقدی اور زیور بھی غائب تھا۔ میں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوسرے دن میری بیوی کے شہر سے پولیس آ پہنچی۔ وہ پولیس انسپکٹر بڑا تیز تھا، اس نے مجھے لاش کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کے ساتھ وہ بیوقوف شخص انسپکٹر سے میری شناخت کروائی۔ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا تھا، اس نے مجھ سے باتیں بھی کی تھی، اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ جب میری شناخت ہو گئی تو اب انسپکٹر نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے۔ جب میں نے اس کے سوالات کے الٹے سیدھے جواب دیے تو انسپکٹر نے غصے میں آ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور 2 ہاتھ مجھے کس کے رکھ دیا۔ انسپکٹر کے 2 بھاری ہاتھ پر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ پھر اس نے انسپکٹر کے اشارے پر پوری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے اس بکس پر نظریں گاڑی اور کیسے وہ اس کو لے کر اترا، پھر کس طرح لاش برآمد ہوئی۔ اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، میں پوری طرح گرفت میں آ چکا تھا اور میں نے اقبال جرم کر لیا۔ انسپکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ 5 لاکھ روپے کے لیے۔ جی ہاں، میں نے اپنی بیوی کی زندگی کا بیمہ کروایا تھا اور پھر خود ہی اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا تھا کہ اس کو قتل کر کے میں 5 لاکھ کا بیمہ حاصل کروں، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اب میں کال کوٹھری میں پڑا، موت کے قدموں کی دھمک سن رہا ہوں۔ مجھے بہت جلد سزائے موت دی جانے والی ہے۔
میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر ایک صندوق میں ڈال کر، یہ اس کی مجبوری صندوق میں ڈالنا کہ گھر میں بیوی تھی، اب بیوی کو قتل کر کے کہیں تو چھپانا تھا اس کی لاش کو، چنانچہ اس نے اس کی لاش کو چھپانے کی ترکیب نکالی کہ ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور کسی اسٹیشن پر اتر جاؤ، تو یہ ٹرین تو کہیں نہ کہیں دور نکل جائے گی، تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صندوق کس نے رکھا؟ یہ چالاکی تھی، اور واقعی چالاکی اس کی پاورفل تھی، لیکن قے ہو گئی نا اس کو کہ نصیب میں دنیا میں پکڑا جانا لکھا تھا، تو قے ہو گئی اور وہ لاش اس کے سسرال کے گھر پہنچ گئی، نہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہ اتفاق سے کڑیاں ملتی چلی گئی اور پھانسی کے پھندے تک وہ پہنچ گیا۔ تو اس طرح بعض اوقات دنیا میں بھی حیرت انگیز طور پر انسان کو اپنی گناہوں کی سزا ملتی ہے، اور ابھی آخرت کی سزا باقی۔ اس لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی حکمت کے سامنے کوئی بھی مطلب انہیں چالاکی نہیں چلنے کی، اور مطلب یہ کہ اتنی ہی انسان جو ہے وہ اپنی مطلب ہوشیاری سے کام لے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پاپ چھپر پہ چڑھ کے پکارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے ہر دم بچنا چاہیے۔ ہماری گناہوں بھری زندگی سے مطلب خود دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ تکلیفیں اور آخرت معاذ اللہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ بڑا رزق ہے، کامیاب تو وہی ہے۔ کون کامیاب ہے؟ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو اب یہ کہ آگ سے بچنے کی بھرپور سعی کرنی ہے، جنت میں داخلے کی پوری کوشش ہمیں کرنی ہے، ورنہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ ہم پیدا ہو کر واللہ سخت آزمائش میں آ چکے ہیں، اور اب یہ کہ ہم پیدا ہو گئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا نہ ہوئے ہوتے، یعنی ہم مطلب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، اب ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہو گئے۔ یقین مانے یہ خوشیوں کے صحیح معنوں میں لمحات نہیں ہیں۔ انسان عارضی طور پہ خوشی منا لیتا ہے، لیکن جب اس کے ڈیپ میں جائے، گہرائی میں جائے تو بڑے صدمے کی بات ہے۔ بہت مطلب اس دنیا میں نئی خوشی نہیں ہے۔ یہ خوشی جو ہے نا، یہ مطلب بالکل یعنی کہ اس بلبلے کی طرح کہ جو سمندر کی موج بل کھاتی ہوئی لہراتی ہوئی آتی ہے، کیسی خوشنما لگتی ہے، اس میں جھاگ ہوتے ہیں اور ٹکراتی ہے، سر پٹکتی ہے اپنا زمین پہ آ کر، اور پھر وہ بلبلے بجھ جاتے ہیں، واپس چلی جاتے ہیں۔ تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب یہی بلبلے کو حباب، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دھوکہ ہے ہمارا یہ اتنا حسین جسم، یہ ہمارے ناز، یہ انداز، ہمارے یہ مطلب باڈیاں، اور جیسے باڈی بلڈر ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، صحت بنا کر، جان بنا کر، ورزشیں کر کے خوب جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ سیکھ کر بندہ اپنی صحت بناتا ہے، داؤ سیکھتا ہے، کبڈی کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، باکسنگ کرتا ہے، بڑی جان بناتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رستم زماں کہلاتا تھا پہلوان، آخر موت نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، اور سب پر غالباً وہ حاوی تھا، کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، لیکن موت نے ایک داؤ مارا، اس کو پچھاڑ دیا، زمین میں گاڑ دیا۔ اسلم پہلوان میدان میں آیا تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے بھی چاروں خانے چت کیے، لیکن آخر موت نے اس کو بھی قبر میں سلا دیا۔ اس فیملی کے ایک ہی پہلوان کو میں نے دیکھا ہے، یہ صحیح بولتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا تھا، میں دیکھتا رہ گیا، تانگے میں بیٹھا ہوا تھا، یا وسپا 106 ہاتھ لمبا، یہ چوڑا چکلا کہ میرے سے وہ تو کرے تو میں تو کلابازی کھایا ہوں، کمزور آدمی، واقعی ایسا جاندار تھا، آخر وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے، فیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے،
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے. تو موت جو ہے اس کے سامنے کوئی داؤ اپنا نہیں چلے گا. وقت آئے گا تو بندہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا کہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. تو واقعی پیدا ہونے والا خوش ہوتا ہے میں پیدا ہو گیا ہوں. بڑا مطلب ہے کہ بے باکی کے ساتھ جرائم کرتا ہے، کاش اپنے انجام پر غور کر لیتے. بچے کی پیدائش کے ہم بے چینی سے منتظر ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو واقعی ہم کسی کے لیے بہت بڑے رسک میں کسی کو ڈالنے کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور دنیا کی تکلیفیں اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، اور پھر اگر وہ گناہ کرے تو پھر نزا کی سختیاں، قبر کی سختیاں، قبر کا بھینچنا، دبانا، کیڑے مکوڑے کی غذا بننا، اگر گناہگار گناہ کیے ہیں تو سانپ اور بچھو، آگ کا بچھونا، جہنم کا گڑھا، اور کیا کیا مطلب ہم کیسے کیسے رسک لے رہے ہیں. کاش کہ اس کی ہم اپنی پیدائش پر پھولنے کے بجائے ہم اس کی حقیقت پر غور کیے ہوتے. اگر حقیقت پر غور کیے ہوتے تو سچی بات ہے اپنے دل کی صدا تو یہ ہے، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی، کاش میری ماں نے ہی، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آ کے نہ پھنسا ہوتا میں بطور انسان، کاش کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا. تو اس طرح مطلب اپنے جذبات کا اظہار، اونٹ بن گیا ہوتا. اور عید قرباں میں کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا، کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا، یا سینگ والا چت کبرا مینڈھا بن گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا. دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا. کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا. گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ، یا بطور تن کا ہی میں وہاں پڑا ہوتا. مرغزار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا. کاش خریا خچر یا گھوڑا بن کر آتا، اور آپ نے بھی کھوٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. آہ کثرت وسیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا.
شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا تار، شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا تار، گر نہ وہ بچاتے تو، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ نہ رحمت سے مایوسی نہیں ہے، آخر میں رحمت کا ذکر ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی شفاعت پر آس بندی ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ خوف نہ رکھ گدا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا اتار، خلد مانے جنت، شور اٹھا یہ محشر میں، وہ دیکھو اتار تو جنت میں جا رہا ہے۔ شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا اتار، گرنہ وہ بچاتے تو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرنہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے اتار آ، وہ جب وہاں فرمائیں گے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال یہ کہ ہمیں اپنی اوقات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ O Mubarak for you, smile.